بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی حال پہ رحم فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اللہ پاک تندرستی اور صحت عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بکریوں سے ریلیونٹ ہے اور کافی اچھا بھی ہے، اور اس حوالے سے مجھے کافی لوگوں کے واٹس ایپ وغیرہ اور ای میل بھی ملی کہ ہمیں بکریوں کے شیڈ کے بارے میں آگاہ کیا جائے کہ کس طرح کا بنانا چاہیے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بکریوں کے لیے شیڈ بنانے کا مکمل طریقہ کار بتائیں گے کہ شیڈ کیسے بنایا جائے، کس طرح کا ہو۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے طارق محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گاٹ فارم۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ سے ایک ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو یا کوئی بھی اپڈیٹس آپ کو فوراً مل سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کریں اور اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ تو دوستو، چلتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ بکریوں کی فارمنگ۔ بکریوں کی فارمنگ ایک اچھا اور منافع بخش کام ہے۔ بکریوں کی فارمنگ کم پیسے سے بھی کی جا سکتی ہے اور بکریوں کی افزائش ہمارے پیغمبروں کا پیشہ بھی رہا ہے۔ بکریوں کی فارمنگ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک دودھ دینے والی اور دوسری ہوتی ہے گوشت پیدا کرنے والی۔ قسم آپ جو مرضی رکھیں دوستو، آپ کو اس کے لیے شیڈ بنانا پڑے گا پہلے۔ چاہے آپ دودھ والی بکریاں رکھیں، دیسی رکھیں، یا جو اچھی نسلی بکریاں ہیں وہ رکھیں، یا پھر آپ چاہے برائلر گوٹ فارمنگ کریں، شیڈ ہر حال میں آپ کو چاہیے۔ تو دوستو، شیڈ بنانے کا طریقہ کار اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1، شیڈ۔ بکریوں کے شیڈ کی تعمیر کے لیے ہمیشہ جگہ اونچی ہو اور ایسی جگہ ہو جہاں قریب سیلابی پانی کے آنے کا خطرہ نہ ہو۔ اور نمبر 2، شیڈ کوشش کریں کہ آبادی سے تھوڑا سا دور ہو۔ جس جگہ آپ کا چارہ وغیرہ سبز چارہ آپ نے اگایا ہے یا آپ نے چراگاہ بنائی ہے جانوروں کے لیے، وہاں پر ہو، تاکہ آپ کو وہ جو بکریاں ہیں ان کے لیے کاٹنا بھی نہ پڑے، کترنا نہ پڑے اور پھر اس کو آگے اس کے ڈالنا پڑے۔ یہ ساری چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کا شیڈ ہے وہ آپ کی چراگاہ یا سبز چارے کے قریب ہو، وہاں پہ چرایا بھی جا سکتا ہے مال کو، تو کافی ٹائم بھی بچتا ہے۔ تو نمبر 2، شیڈ کی بنیادیں بھی زمین سے 2 یا 3 فٹ اونچی ہوں تاکہ اندر کے پانی کی نکاسی اچھی ہو۔ اور نمبر 3، شیڈ کی چھت صحن سے 6 انچ اونچی ہو اور شیڈ کی پچھلی طرف 6 انچ نیچے ہو تاکہ بارشی پانی صحن میں نہ آئے۔ تو نمبر 4، شیڈ کی جو چوڑائی کا رخ ہے وہ شمالاً جنوباً ہو۔ شیڈ کی چھت جو ہے وہ 6 سے 9 فٹ ہو۔ زیادہ بہتر ہے 8 سے 9 فٹ رکھی ہے، لیکن جو تجربہ کار حضرات ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ 7 تک بھی کہتے ہیں۔ تو جتنی اونچی ہوگی اتنا ہی حبس کم ہوگا اور گرمیوں میں موسم بھی زیادہ کنٹرول رہے گا۔ نمبر 6، شیڈ کی عمارت ہوادار ہو، روشن ہو۔ اور نمبر 7 ہے، شیڈ کے ساتھ اور صحن میں سایہ دار درخت لگائے جائیں۔ یہ بھی بہت ضروری ہیں، گرمی پاکستان میں بہت زیادہ پڑتی ہے گرم علاقوں میں۔ نمبر 8، شیڈ کے اندر سردیوں میں دھوپ لگتی ہو۔ اور نمبر 9، شیڈ کے فرش جو ہیں وہ پنختہ ہوں۔ اگر فرش کچے ہیں تو اندر کی جو دیواریں ہیں وہ کم از کم 2 سے 3 فٹ تک پکی ہوں۔ نمبر 10، ٹیڈی بکریوں کے لیے 10 مربع فٹ چھتی ہوئی جگہ ہو اور دگنی جگہ کھلی ہو۔ اور جو بڑی نسل کی بکریاں ہیں تو ان کے لیے 12 مربع فٹ کی جگہ چھتی ہو اور دگنی جگہ کھلی ہو صحن میں ہوا ان کے گھومنے کے لیے۔
تو دوستو نمبر 12 ہے شیڈ کے اندر چارے کی کھرلیوں کی تعمیر۔ اندر ان کو چارہ ڈالنے کی جو کھرلیاں بنانی ہیں وہ کیسے ہوں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ شیڈ میں پانی کے حوض جو ہیں ان کی چوڑائی 1 فٹ جو ہے وہ کم از کم گہرا ہو اور 9 انچ لمبائی ہو، اور جانوروں کی تعداد کے مطابق اس کی جو ہے نا وہ لمبائی رکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 14 شیڈ میں سردی اور گرمی کے مطابق انتظام ہو۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے، اور جو کھرلیاں آپ نے بنانی ہیں وہ اس طریقے سے بنانی ہے کہ اس میں جانور جو ہیں وہ اس کے اندر نہ جا سکیں۔ یہاں پہ آپ نے چارہ یا ونڈا ڈالا ہوا ہے، اس کے اندر وہ جا کے وہ اس کو خراب کریں گی، تو اس کے لیے آپ نے پورا وہ بندوبست کرنا ہے تاکہ وہ چارہ وغیرہ نہ خراب ہو سکے۔ تو اس کے بعد دوستو آپ نے انتخاب کرنا ہے بکریوں کا، چاہے وہ آپ نے کسی بھی نسل کی بکریاں اس میں رکھنی ہوں، ٹیڈی بکریاں پالنی ہوں، دوگلی پالنی ہوں، یا پھر بڑی اچھی نسل کی، تو پھر آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے پھر ہماری وہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ کو مل سکے، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔